اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھیرا کے اصحاب کے بارے میں آج یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ سب سے پہلے جب بھیرا کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو پہلی شخصیت جو ذہن میں آتی ہے وہ حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول کی ذات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں جو شعر فرمایا تھا کہ خوش بودے اگر ہر جگ سے امت نور دین بودے ہمیں بودے اگر ہر دل بودا نور یقین بودے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر قوم کا ہر فرد نور الدین بن جائے، مگر یہ سب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہر دل یقین کے نور سے بھر جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھیرا کے صحاب ہیں انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس شعر کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات بھی پورا اتریں۔ تو آج بھی میں چند ایک صاحب کا ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک حضرت مولوی نور الدین صاحب کا حوالہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، جس سے اصحاب کی جو شان ہے وہ بیان ہوتی ہے کہ آپ کس قدر اہم شخصیات تھیں اور ان کا ذکر کس قدر ضروری ہے اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ تھے۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے حضرت مرزا شریف احمد صاحب کا نکاح 15 نومبر 1906 کو مسجد مبارک قادیان نے پڑھا، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا، اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ترقی کے واسطے بہت سے سامان بآسانی مہیا کر دیے ہیں۔ دیکھو خدا تعالیٰ کا معمور ہمارے سامنے موجود ہے، دیکھو خدا تعالیٰ کا معمور ہمارے سامنے موجود ہے اور خود ہم اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ ہزاروں ہزار ہم سے پہلے گزرے جن کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھ سکتے اور انہیں یہ بات حاصل نہ ہوئی، اور ہزاروں ہزار اس زمانہ کے بعد آئیں گے جو یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ معمور کا چہرہ دیکھتے، اور ان کے واسطے یہ وقت پھر نہ آئے گا۔ اسی قسم کا ایک حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ملفوظات میں حضرت سید احمد سرندی جو مجدد الافسانی کے نام سے مشہور ہیں ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خواہش کی تھی یہ کہ کاش مجھے بھی اس احمد مسیح زمان کا زمانہ مل جائے، لیکن میں تو اس سے پہلے ہوں، میں اس لیے مجھے یہ افسوس رہے گا۔ اب میں شروع کرتا ہوں کہ بھیرا کا محل وقوع کیا ہے۔ بھیرا جس کے اصحاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ اہم اسلام آباد موٹر وے کے لاہور اسلام آباد موٹر وے کے اہم سینٹر میں دریائے جہلم کے کنارے ایک قدیمی شہر ہے، اور انگلش میں سے یہ کہتے ہیں کہ ٹاؤن آن ریور پرزم as was prominent in those days. There was established inside a fort with four walls, with tall walls and around 8 gates. Circular road is in oval shape is the general alignment of the wall. اب میں اس دفعہ جو میرے ذہن میں ہے کہ میرے دادا جان کے کنٹمپریری ان کے کلاس فیلو جو تھے صحابہ، ان میں سے دو کو میں دیکھا ہوا ہے، ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہیں خان بہادر میاں غلام محمد صاحب گلگتی۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی جو کفالت کہہ رہے ہیں یا آپ کی جو کفالت حضرت خلیفۃ المسیح اول کے آدمی میں، اور آپ ان کی ہاتھ کے پلے بڑے، جس روایات میں ان کی بیعت 1891 کی ہے۔ آپ گلگت اور لداخ کے پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر قومی اور ملی خدمات سے انجام دیتے رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھیرا میں اندرونی قابلی گیٹ، جسے وہ چلی چوک والا دروازہ کہتے ہیں، آپ ایک وسیع نما ایک حویلی نما وسیع مکان میں اپنی علی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس عاجز نے بھی بچپن میں آپ کو دیکھا ہے۔ آپ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ جنوری 1898 کے آغاز میں رخصت حاصل کر کے گلگت سے قادیان پہنچا۔ ایک روز صبح 11 بجے قریب جب گول کمرے میں کھانا کھا کر باہر نکل رہے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو کر باہر نکلنے والے احباب سے مصافحہ کر رہے تھے، ایک جوان عمر بھائی نے حضرت صاحب سے عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں آج کل وبا، یہ 11ویں کی حضرت یا طاعون کی ابتدا تھی، پھیلی ہوئی ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کیا جائے؟
हुज़ूर ने फरमाया, दुरूद शरीफ पढ़ा करो। उसने अर्ज़ किया कि दुरूद शरीफ पढ़ने से वबा पर क्या असर पड़ेगा? फरमाया कि दुरूद शरीफ पढ़ते वक़्त जो साँस निकलता है, उससे वबाई कीड़े मर जाते हैं। ये बड़ी अनोखी किस्म का है ये हवाला जो है, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने इसकी रिवायत की है। तो आप जब आपको गिलगित और लद्दाख में जॉब जब मिला तो फिर आप अल्टीमेटली उसके पॉलिटिकल एजेंट बन गए और आपका मुस्लिम मौद ने बड़ा ज़िक्र किया है कि किसी शादी के मौके पे खतरा था, तो इनको साथ भेजा इनके पास बंदूक वगैरह होती थी। मैंने जब बहुत बचपन में अपने वालिदैन के साथ में देखा है, तो एक बहुत बड़ी हवेली जिसके अंदर ये रहते थे। ये थे और उनकी एरिया थी। मैं तो मेरे को उस वक़्त शायद तीसरी चौथी जमात में था मैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक़्त भी जैसे एक बंदा फौजी होता है ना, वो हाथ में गन है और शिकार कर रहे हैं, इसी किस्म की उनकी कैफ़ियत थी। ये तो उनका ज़िक्र हो गया। दूसरा ज़िक्र मैं करना चाहता हूँ खान साहिब हज़रत काज़ी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहिब। ये हज़रत काज़ी सैयद उमर हुसैन शाह साहब के छोटे भाई थे और हज़रत काज़ी सैयद अमीश हुसैन शाह साहब बहुत बड़े फ़ाज़िल थे और मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इब्तिदाई सहाबा में से थे। आपका 313 में नंबर 90 है और आप हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के दोस्त भी थे, रिश्तेदार भी थे और बहुत सारे आपने मेरे काबिल यकीन में इनका ज़िक्र किया हुआ है, बल्कि उस वक़्त हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल हिजाज़ में थे जब हज़रत खलीफा अव्वल की वालिदा फ़ौत हो गई, तो इन्होंने ही सारा उनका काम किया है, तदफ़ीन वगैरह का। इनका हक़ाइक़ व फ़ुरक़ान के अंदर भी काफ़ी ज़िक्र आते हैं, मसीह मौद ने कई जगह ज़िक्र किया है। जब ये ग़ालिबन ये मदरसे अहमदिया बनाया तो उसके ये पहले प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी उसे कहते थे। जिनका मैं ज़िक्र करना है ये काज़ी सैयद गुलाम हुसैन साहिब, ये सबसे छोटे भाई थे इनके और इनके वालिद का नाम था हज़रत काज़ी सैयद गुलाम शाह साहिब। ये घोड़ों का कारोबार करते थे और जो काज़ी ख़ानदान है इनको ये खिताब जो था जहांगीर के ज़माने में मिला था और ये सैयद बुखारी थे ये, बहुत बड़ा ख़ानदान था। तो जो काज़ी वाली मस्जिद है वो इनके आबाद की मस्जिद है, उसके अंदर एक कब्र भी है, उसके अंदर एक कब्र भी है मस्जिद के अंदर। वो कहते हैं कि इन्हीं के ख़ानदान के किसी बुज़ुर्ग की है। लेकिन वो चूँकि ये इस इब्तिदा में ये बहुत सारे सहाबा जो थे उस मस्जिद से मुल्हिक वो कादियान आ गए, तो बाद में वो मस्जिद जो थी वो अहमदी के पास नहीं रही, ग्रामीण के पास चली गई। खान साहब हज़रत काज़ी सैयद हुसैन गुलाम हुसैन साहब को जो खान साहब का खिताब है, ये तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने दिए थे उनको और काज़ी जो था वो जहांगीर के ज़माने में इनके ख़ानदान को मिला था, इसलिए इनका नाम हमेशा खान साहब हज़रत काज़ी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब था। इनके जो वालिद थे हज़रत काज़ी सैयद गुलाम शाह साहब, ये घोड़ों का कारोबार करते थे और ये भी मसीह मौद के पास गए थे और इन्होंने ₹2 उस ज़माने में नज़राना भी मसीह मौद को दिया। लेकिन उन्होंने एक उज़र पेश किया कि मैंने चूँकि फलाँ पीर की बैत की हुई है, तो मैं अब दोबारा बैत नहीं कर सकता मैं। लेकिन मैं आपकी तस्दीक करता हूँ मैं। चुनांचे जब ये फ़ौत हुए तो हज़रत खलीफा अव्वल ने 1909 में कादियान में इनका जनाज़ा गायब पड़ा था। यानी इन ये काज़ी अमीर हुसैन साहब और सैयद गुलाम शाह साहब के वालिद का। अब काज़ी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब के बारे में ये आता है कि आप 8वीं जमात के इम्तिहान दे के 1897 में कादियान तशरीफ़ ले गए और इत्तेफ़ाक से उस वक़्त इनके भाई बड़े भाई वहाँ नहीं थे। वो तो पहले बैत कर चुके थे और बड़े सहाबा में शुमार होते थे। ये कहते हैं कि मैं इनके मोहल्ले के ही थे हज़रत हकीम फ़ज़ल दीन साहब, क्योंकि हकीम फ़ज़ल दीन साहब ने फिर इनकी प्रॉपर्टी खरीदी थी डेरा में, जो खिलाफ़त उला के ज़माने में जो इनका रिश्तेदार ही था, उसे फिर थोड़े पैसों में वापस की गई, जिसके लिए बड़ा शोर भी उठा था इसने मौलवी मोहम्मद अली वगैरह ने बहुत शोर किया था। बहरहाल वो एक अलग किस्सा है। तो ये कहते हैं कि मैं जब उधर गया, तो हज़रत हकीम फ़ज़ल दीन साहब ने फरमाया, अर्ज़ की खिदमत में नसीब उस नाम ने, हुज़ूर ये शाह साहब आए हैं, इनकी बैत ले लें। हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं ये छोटे बच्चे हैं, हम छोटे बच्चों की बैत नहीं ले सकते। कहते उसके कुछ दिन बाद मैं उधर ही था मैं, तो इन्होंने फिर अर्ज़ किया कि हुज़ूर शाह साहब की बैत ले लें। फिर हुज़ूर ने मेरी बैत ली और मैं अकेले ही था जिनकी बैत हुज़ूर ने ली है। और कहते हैं कि मैं शायद
عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹا بچہ تھا جس کی مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت لی ہے۔ اور ان کے وہ بہت سارے واقعات ہیں۔ مڈل کے بعد ہی انہوں نے ویٹرنری سرجری کے ڈاکٹری میں داخلہ لیا، اور اس وقت اس قدر مخالفت تھی جماعت کی کہ وہ ان کو 2 سال کا امتحان تھا، انٹرنل سارے ایگزامینیشن میں سے احمدیت کی مخالفت میں ان کو مذاق اڑاتے رہے، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خود بھی گئے اور خط بھی لکھتے رہے کہ حضور میں یہاں چھوڑ دوں، اس اسکول مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم پڑھو، میں تمہاری دعا کرتا ہوں۔ میں چنانچہ ایسا خدا کا فضل ہوا کہ جس وقت یہ 2 سال مکمل ہو گئے، اس زمانے میں اورل ٹیسٹ ہوتا تھا، انگریز آتا تھا کرنل کوئی، اور وہ سوال کرتا تھا، وہ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن ہوتی تھی، اور وہ پھر اس کا جواب دیتا تھا، تو وہ خود ٹیسٹ کر کے تو دیتا تھا نمبر وغیرہ۔ جب ان کا فائنل ٹیسٹ ہوا، ان کو سارے سوال آ گئے اور انگریز نے ان کو فرسٹ کر دیا۔ اب ان کے اسکول میں، یا وہ جو ویٹرنری کا تھا، کالج کہہ لیں اس کو، وہاں کے جو استاد تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم تو اس کو فیل کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے احتجاج کیا کہ اس کے انٹرنل ایگزامینیشن میں سب دن کا نمبر 0 ہے، آپ نے کیسے فرسٹ کر دیا اس کو؟ وہ کہتے ہیں بول گئی کہ نو نو نو، یہ بندہ فرسٹ ہے۔ چنانچہ ان کو بہت سارے تحفے ملے اور نقدی ملی اور پتہ نہیں کیا کچھ ملا۔ یہ وہاں سے گئے اور انہوں نے وہ اٹھا کے سارے قادیان لے کے چلے گئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت پیش کر رہی ہے کہ حضور آپ کی دعا کا اجازت ہے جو کچھ مجھے ملا ہے۔ حضور نے ٹوکن اس میں سے لے لیا، ہدیہ قبول فرما لی، اور اس کے کہا آپ جائیں۔ پھر ان کو ساری زندگی ایز اے ویٹرنری ستین بہت خدمت کی توفیق ملی ہے۔ یہ افریقہ بھی گئے اور دور دراز کے علاقے جو ہیں ہندوستان کی، اس میں بھی یہ رہے، اور بڑی کثرت سے ان کی اولاد بھی ہوئی، اور انہوں نے کئی شادیاں بھی کی۔ تو بہت سارے ان کے واقعات ہیں، لیکن میں اسی پر انہوں نے ایک اچھا یہ کام کیا، سب سے اچھا انہوں نے وفات سے پہلے اپنی بایوگرافی لکھ لی، اور وہ بایوگرافی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ اس میں اپنے بھائی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی، یعنی امیر حسین صاحب، دین کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت مسیح موعود کے خاص رفیق تھے۔ 1930 میں تقریباً 90 سال کی عمر میں قادیان میں ہی فوت ہو کر مقبرہ بشتی کے اقتداء خاص صحابہ میں مدفون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزار رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پر اور ان کی آل اولاد پر۔ اب جہاں تک ان کا تعلق ہے خان صاحب حضرت قاضی سید غلام شاہ صاحب کا، انہوں نے 75 سال کی عمر میں وفات پائی، اور یہ 1951 میں بلوال کے صدر تھے جماعت کے، اور اس زمانے میں میرے والد صاحب بھی وہاں تھے اسکول میں، یہ ڈسٹرکٹ بورڈ اسکول میں۔ تو وہاں میرے والد صاحب نے واقعہ لکھا ہے 13 کی تاریخ احمدیت میں کہ عطا اللہ شاہ بخاری وہاں تشریف لائے، اور انہوں نے کوئی اوٹ پڑھان قسم کی تقریر کی اور کوئی کتاب لہرا کے مسیح موعود کا غلط حوالہ پیش کیا۔ تو میرے والد صاحب ینگ تھے، انہوں نے وہ کتاب کو لے کے تو فوراً یہ چلے گئے قاضی خان صاحب حضرت قاضی سید غلام شاہ صاحب کے پاس۔ کہتے ہیں اتفاق سے وہ کتاب ان کی ٹیبل پہ پڑی تھی، انہوں نے کتاب اٹھائی، کہتے چل میرے نام۔ یہ جب آئے تو اس وقت بخاری صاحب جو تھے یہ بس میں بیٹھ رہے تھے، چنانچہ یہ بڑے دراز قد تھے اور بڑی پرسنالٹی ان کی، یہ اندر گئے اور اس کو پہلے تعارف کرایا کہ میں سید بخاری ہوں۔ میں تو تم نے یہ حوالہ پڑھا ہے، مجھے اس کتاب میں سے دکھاؤ، اگر یہ کتاب ہے تو میں ابھی تمہارے ہاتھ ہی بیٹھ کرتا ہوں۔ میں اس نے ان کو ان کے یعنی ان کو جب بھی ڈال دی، کہتے ہیں آپ میرے سید بخاری بھائی ہیں، وہ تو اسٹیج کی باتیں ہیں، اس کو چھوڑیں آپ۔ چنانچہ اس طریقے سے وہ معاملہ جو تھا رفع دفع ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو لوگ تھے، یہ مخالفین معاندین، یہ جھوٹ بولتے تھے اور غلط پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اب میں ذکر کرتا ہوں حضرت شیخ عبد الرحمان مسلم ڈیرہ، ان کو بعد میں سردار عبد الرحمان میر سنگھ بھی کہتے ہیں، پہلے بھی ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان کے بارے میں چند ایک باتیں بتاؤں گا میں، کہ جس ان کا 313 صحابہ میں مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو 255 نمبر پر 13 صحابہ میں شمار کیا ہے، کہ چونکہ بچپن ان کا خلیفۃ المسیح اول کی کفالت میں ڈیرہ میں گزرا ہے، اور یہ میرے دادا، ان کا نام بھی عبد الرحمان، ان کے کلاس فیلو دوست تھے، اور میرے والد صاحب کو بڑا تعلق تھا ان کے ساتھ۔ میرے والد صاحب میرے والد صاحب ان سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے رول ماڈل ہیں،
اور ان کے بڑی ہمارے گھر میں بچپن سے بہت بات ہوتی تھی، بعد میں خدا نے پھر یہ کیا کہ ان کی پوتی سے میری شادی بھی ہو گئی، نکاح ہو گیا، وہ میں پہلے واقعہ سنا چکا ہوں۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پہلے پھیرا میرے میڈل کیا، پھر میٹرک کیا، میٹرک کے بعد پھر جموں چلے گئے، پھر قادیان چلے گئے، وہاں پرائیویٹلی پڑھتے رہے، اور پھر انہوں نے بھی الٹیمیٹلی بی اے کر لیا، اور زیادہ تر یہ قادیان کے اسکولوں میں رہے، اور پھر مسلم عہد ان کو جزائر انڈمان بھجوا دیا، جہاں کے انگریز حکومت کے جو باغی ہوتے تھے ان کو وہاں کالا پانی بھیج دیتے تھے، تو وہاں بھی اسکول تھا، اور وہاں پہ کیپٹن ڈگلس اس وقت وہ جنرل بن چکا تھا، وہ بھی وہاں آتا تھا، ان کے ساتھ ہی ملاقات ہے، واقعات ہیں، اور ان کو بھی وہاں بھی بڑی تبلیغ کی توفیق ملی، خدمت کی توفیق ملی ان کو، تعلیمی بھی اور علمی بھی، اور یہ بہت بڑے داعی اللہ تھے، اور بہت ان کی دعا گو تھی، اور ان کی دعا کا بہت اثر ہوتا تھا۔ مثلاً جب میری شادی ہوئی، میرا نکاح ہوا، تو میرے نکاح کے موقع کے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے یہی فرمایا کہ یہ جو ہے سردار عبد الرحمان میر سنگھ، ان کی ان کی دعائیں جو مسیح موت ایک واحد ذریعہ تھا، ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑے داعی اللہ تھے۔ اچھا، ان کی شادی کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے جو میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ ان کا رشتہ، ان کے جو نور الدین جمونی تھے، یہ جنہوں نے قبر مسیح دریافت کی ہے، ان کو بھی خلیفہ اول لے گئے تھے جموں کشمیر میں، اور وہاں کی اچھی پوزیشن میں وہ ملازم تھے، اور انہوں نے قبر مسیح کا بتایا تھا کہ جو بعد میں تحقیق کے بعد وہی قبر مسیح ثابت ہوئی تھی، اس لیے جو قبر مسیح کے دریافت ہے سری نگر، اس میں یہ شمار ہوتے ہیں کہ خلیفہ نور الدین جمونی یہ گویا کہ وہ اس کی بانی ہے اس کی قبر کے۔ یہ اچھے متمول خاندان تھا ان کا۔ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کو عرض کیا کہ حضور میری بیٹی غلام فاطمہ جوان ہو گئی ہے، تو اس کے رشتے کے لیے کچھ مجھے مشورہ دیں، بتائیں کہ اس کا رشتہ کروا دیں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح انہوں نے کہا کہ وہ تو عبد الرحمان تو نو مسلم، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا آگے نہ پیچھے ہے، نہ گھر ہے باہر ہے، نہ اس کی کوئی انکم ہے، تو میری بیٹی تو اچھے ملے میں گھر میں پلی ہوئی ہے، تو میرے گھر والے بھی نہیں مانتے۔ تو حضرت خلیفہ اول نے پنجابی میں کہا، میاں نور الدین صاحب جی تے تہاڈی لڑکی بھاگاں وچ کچھ ہے کہ وہ خالی گھر جا کے جا کے بھی انہوں بھر دے گی، کہ جے ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਭਰੇਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ بھی جا کے انہوں خالی کر دے گی۔ تو یہ رشتہ ناطہ کے جو وہاں یو کے جلسے بھی بعض کا ان کا وہ لگتا ہے کیمپ، اس کے باہر بھی کوٹیشن فری میں لکھی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ شادی ہو گئی، اور وہ لوگ جو کہ سرکار صاحب کہتے تھے کہ آپ سے خاندان سے ہیں، کہ آپ کو رشتہ نہیں دے گا، آپ کو اولاد کو نہیں، آپ لاولد مریں گے، تو خدا تعالیٰ نے وہ کثرت سے اولاد بھی دی، اس بیوی میں سے آپ کو بہت اولاد دی خدا تعالیٰ نے، اور آپ کی یہ بیوی بھی صحابیہ تھی، اور آگے جو ان کے بڑے داماد تھے وہ بھی صحابی تھے، ان کی بڑی بیٹی بھی صحابیہ تھیں، اور پھر ان کے جو بیٹے تھے ڈاکٹر سردار نذیر احمد صاحب، وہ صحابی تو نہیں تھے، لیکن جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ مسیح موعود علیہ السلام کے پاس لے کے گئی، تو حضور نے پوچھا اس کا کیا نام رکھے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور ان کا نام رکھا ہم نے نذیر احمد۔ تو مسیح السلام نے فرمایا کہ ایک تو نذیر دنیا سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو ایک اور نذیر آ جائے۔ تو ان کو خدا تعالیٰ نے اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل کے بہت غیر معمولی خدمت دین کی توفیق عطا فرمائی، حبشہ میں اور وہ ان ملکوں میں انہوں نے بہت ساری خدمت دین کی، عدن میں اور حبشہ میں، اس میں کینیا میں، اور یہ مصر اور اس باس علاقوں میں گئے۔ ان کی بہت سارے واقعات ہیں۔ جو قبولیت دعا کا واقعہ ان کے والد صاحب کا ہے کہ ان کا ارادہ تھا کہ میں ایسے یا ایسی کے بعد میں بی اے کروں گا، لیکن ان کے والد کو سردار عبدالرحمٰن امیر سنگھ کو خواب آئی کہ اس بیٹے کو تم ڈاکٹر بناؤ۔ انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اس وقت میڈیکل کالج میں جہاں داخل ہوتے تھے وہاں داخلے بند ہو چکے تھے، یہ وہاں پہ گئے، نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ وہاں پہ داخلے بند ہو گیا۔ انہوں نے دعا کی سردار عبدالرحمٰن امیر سنگھ نے
ان کو خواب آئی کہ وہاں چلے جاؤ، اب مجھے اس کالج کا نام نہیں یاد آ رہا ہے کہ وہاں اس کو داخلہ مل جائے گا۔ یہ وہاں گئے، وہاں بھی داخل ہو چکے تھے، ویٹنگ لسٹ پر بھی نام نہیں تھا ان کا، لیکن ان کو ان کے والد نے کہا کہ ہاں وہی رہے، خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں اس میڈیکل کالج میں داخلہ ملنا ہے۔ وہ کہتی ہے وہ آپ پرنسپل نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ آپ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، میرا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، داخلے تو ہو چکے ہیں، آپ یہاں داخلہ نہیں ملنا۔ یہ دونوں کہا جی مجھے میرے خدا نے میرے باپ کو الہامن بتایا کہ مجھے یہاں داخلہ ملے گا، اس لیے میں یہاں میں بیٹھا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آج کل بھی الہام ہوتے ہیں، انگریز تھا وہ، اب خدا کا یہ کرنا ہو کہ کلاسیں بھی شروع ہو گئی، اور یہ کہتے ہیں پہلی سیمائی بھی گزر گئی، یہ وہاں باہر ویٹ کر رہے ہوتے تھے ڈیلی۔ تو ایک دن وہ لڑکا تھا ہندو، وہ چھٹیوں کے بعد آیا تو اس کا کچھ تکرار ہو گیا پرنسپل سے کہ تم جب چھٹی پہ گئے ہو تو تم نے چھٹی کیوں لی پراپر؟ اس نے کہا کہ کر دکھائی، وہ انگریز پرنسپل ناراض ہو گیا کہ تو فوراً نکل گیا تم میرے کالج سے، اور انہوں نے دفتر میں سپرڈینٹ صاحب کو کہا کہ جو وہ لڑکا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو بلاؤ، اس کو ہم داخل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس طریقے سے ان کو معجزانہ طور پہ داخلہ مل گیا، اور یہ حضرت سردار عبدالرحمٰن عامر سنگھ کی دعا کا خاص نتیجہ تھا یہ یہاں واقعی میں تو بہت جو رام ہے، تو ایک تو ان کے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی الہامات کے یہ گواہ ہیں، اور ایک واقعہ جو انہوں نے خود لکھے اپنی کتاب اصحاب یامن جلد ہفتہ میں وہ چھپا ہوا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق تھا، جو انہوں کے پاس ہی پلے بڑے تھے، تو ان کے گھر کے کام بھی کرتے تھے، باقی ذاتی بھی کام ہوتے تھے، تو کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آتا تھا۔ تو انہوں نے یہ واقعی لکھا کہ ایک دفعہ ایسی ہوا کہ اس وقت قادیان میں نہ کوئی خانہ تھا نہ کوئی بیت تھا، تو لوگ عام طور پہ حضرت مولوی نور الدین صاحب کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ ایک کوئی شخص آیا تو اس نے حضرت مولوی صاحب کے پاس پیسے امانت رکھوائے، اور اس نے وہ فوراً اس کا پروگرام بن گیا جانے کا، تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پیسے خرچ کر دیتے تھے۔ وہ بندہ آ گیا کہ میری تو ٹرین ہے 4 بجے ہے، کتنے بجے ہے، تو میں نے وہ جانا ہے ٹرین پہ یا بس وٹ ایور اٹ واز۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اس وقت جو انہوں نے امانت رکھوائی ہے۔ تو یہ سردار عبدالرحمٰن میر سنگھ روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت خلیفہ اول نے، یہ مسیح موعود کے زمانے کی بات ہے، یہ مجھے 2 روپے دیے، کہا کہ تم فلاں بیوہ کو دے کے آؤ۔ چنانچہ میں اس بیوہ کو دے کے آیا جو آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد میرے سامنے پتہ نہیں کوئی خدا کا فرشتہ آیا ہے یا کوئی بندہ آیا ہے، اس نے لا کے اتنے روپے آپ کے ہاتھ میں دے دیے جتنے کہ وہ اس بندے کے امانت رکھوائی تھی، اور عین وقت پہ اس شخص کو وہ پیسے مل گئے۔ تو یہ صحابہ کی شان تھی جنہوں نے مسیح موعود اسلام کو دیکھا، ان کی صحبت اختیار کی، تو انہوں نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بڑے فضلوں کو جذب کیا، اور ان کی یادیں جو ہیں ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے، اور ہمارے گھروں کو بھی اللہ تعالیٰ برکات سے بھر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبد المسلم وبارک وسلم۔